नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल मोमिनून बामानी बामुहावरा तर्जमा और उसके बाद उसकी तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 62। वला नुकल्लिफ़ु और नहीं हम मुकल्लफ़ बनाते, नहीं हम तकलीफ़ देते, नफ्सन किसी नफ्स को, किसी जान को, इल्ला मगर वुसआहा उसकी वुसअत के मुताबिक, उसकी ताकत के मुताबिक, वलदैना और हमारे पास, किताबुन यंतिकु किताबुन ऐसी किताब है, यंतिकु जो बोलती है, बिलहक़ हक़ के साथ, वहुम और वो ला युज़लमून नहीं जुल्म किए जाएंगे। आयत नंबर 63। बल्कि कुलूबुहुम उनके दिल फ़ी गमरतिम गफलत में है, मिन हाज़ा इससे यानी इस कुरान से, वालाहुम और उनके लिए आमालुम आमाले खबीसा भी हैं, मिन दूने सवाए ज़ालिका इसके, इस गफलत के, हम वो लहा उनको आमिलून अमल करने वाले हैं। आयत नंबर 64। हत्ता यहाँ तक के, हत्ता के, इज़ा जब, अख़ज़ना हम पकड़ेंगे, मुतरफ़ीहिम उनके खुशहाल लोगों को, बिल अज़ाब अज़ाब के साथ, इज़ा तो उस वक़्त, हम वो यजआरून चीखो पुकार करेंगे। आयत नंबर 65। ला तजअरुल यौमा उनको कहा जाएगा, मत तुम चीखो, अल यौमा आज, इन्नकुम यकीनन तुम, मिन्ना हमारे यहाँ से, ला तुनसरून नहीं मदद किए जाओगे, हमारे पास से कोई मदद नहीं किए जाओगे। आयत नंबर 66। कद बेशक, कानत थी, आयाती मेरी आयतें, तो तिलावत की जाती, अलैकुम तुम पर, फ़कुन तुम तो थे तुम, अला आकाबिकुम अपनी एड़ियों पर, तन के सून फिर जाते। आयत नंबर 67। मुस्तकबिरीना तकब्बर करते हुए, बेही इस कुरान के साथ, सामिरन रात को अफसाना गोई करते हुए, तहजरून तुम बेहुदा गोई करते थे। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 62। वला नुकल्लिफ़ु नफ्सन इल्ला वुसआहा अल्लाह फरमाते हैं, और हम किसी नफ्स को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देते। ये मज़मून सूरह बकरा में गुज़र चुका है और उसके आखिर में ला तुकल्लिफ़ु नफ्सन इल्ला वुसआहा उसके बारे में वज़ाहत हो चुकी है। वलदैना किताबुन यंतिकु बिलहक़ और हमारे पास एक ऐसी किताब नामा अमाल है, अमालनामा है, जो हर शख्स का हाल ठीक ठीक बोलेगा, जो हर शख्स का हाल ठीक ठीक हक़ के साथ बोलेगा, ठीक ठीक बोलेगा। वहुम ला युज़लमून और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। आयत नंबर 63। बल कुलूबुहुम फ़ी गमरतिम मिन हाज़ा वलहुम आमालुम मिन दून ज़ालिका हुम लहा आमिलून बल्कि उन यानी काफ़रों के दिल इस कुरान से जहालत और गफलत में हैं, और उसके अलावा भी उनके कई बुरे अमाल हैं। यानी शिर्क के अलावा दूसरे कबीरा गुनाह या वो अमाल मुराद हैं जो मोमिनों के अमाल, खशियत इलाही अल्लाह से डरने, ईमान बित्तौहीद वगैरह के बरक्स हैं। सुन्नत के मुताबिक, सुन्नत के मुकाबले में बिदत और तौहीद के मुकाबले में शिरक, इसके बरक्स हैं, ताहम मफ़हूम दोनों का एक ही है। हुम लहा आमिलून जिनको वो करने वाले हैं। आयत नंबर 64। हत्ता इज़ा अख़ज़ना मुतरफ़ीहिम बिल अज़ाब इज़ा हुम यजआरून हत्ता कि जब हम उनके
خوشحال یعنی عیش لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے۔ اللہ اکبر، ان کو خوشحال لوگوں کو، جو بڑے بڑے عہدوں والے عیاش لوگ ہیں، ان کو ہم پکڑیں گے۔ مترفین سے مراد متکبر، آسودہ حال مراد ہیں۔ عذاب تو آسودہ حال اور غیر آسودہ دونوں کو ہی ہوتا ہے، لیکن آسودہ حال لوگوں کا نام خاص طور پر، خصوصی طور پر شاید اس لیے لیا گیا ہے کہ قوم کی قیادت بالعموم انہی کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، جس طرح کہ آج کل ہماری سیاسی پارٹیوں کے ہاتھوں میں قوم کی تقدیر ہوتی ہے، اور قوم جو ہے وہ اس کے پیچھے لگی ہوتی ہے۔ قوم کی قیادت بالعموم انہی کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، وہ جس طرف چاہیں قوم کا رخ پھیر سکتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کریں اور اس پر ڈٹے رہیں تو انہی کی دیکھا دیکھی قوم بھی ٹس سے مس نہیں ہوتی، اور توبہ و استغفار، توبہ و ندامت کی طرف نہیں آتی۔ یہاں مترفین سے مراد وہ کفار ہیں، کافر ہیں، جن کو مال و دولت کی فراوانی اور اولاد و احفاد سے نواز کر مہلت دی گئی، جس طرح کے چند آیتیں قبل ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ یا مراد چودھری اور سردار قسم کے اور جو پارٹیوں کے سربراہ ہیں، جو جماعتوں کے سربراہ ہیں۔ اور عذاب سے مراد اگر دنیاوی ہے تو جنگ بدر میں جو کفار مکہ مارے گئے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے نتیجے میں اور بھوک اور قحط کا جو عذاب مسلط ہوا تھا وہ مراد ہے، یا پھر مراد آخرت کا عذاب ہے، مگر یہ سیاق سے بعید ہے۔ اذا ہم یجأرون، تو اس وقت وہ چیخ و پکار کریں گے جب ہم ان کے خوشحال عیاش قسم کے لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے۔ اذا ہم یجأرون، تو وہ اس وقت چیخ و پکار کریں گے۔ آیت نمبر 65، لا تجأروا اليوم، اللہ فرماتے ہیں ان کو کہا جائے گا آج مت چیخو، لا تجأروا اليوم، آج نہ چیخو، آج مت چیخو، انکم منا لا تنصرون، یقیناً تم ہماری طرف سے مدد نہیں کیے جاؤ گے، ہم تمہاری آج کے دن مدد نہیں کریں گے۔ اونچی اونچی آوازیں نہ نکالو، مت چیخو، ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ یعنی دنیا میں عذاب الہی سے دوچار ہو جانے کے بعد کوئی چیخ و پکار اور جزا و فضا ان کو اللہ کی گرفت سے چھڑا نہیں سکتی، اسی طرح عذاب آخرت سے بھی ان کو چھڑانے والا یا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کہیں گے آج کے دن میں تمہیں کوئی مدد نہیں دوں گا۔ آیت نمبر 66، قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون، تحقیق میری آیتیں تم پر تلاوت کی جاتی تھیں، بے شک میری آیتیں تم پر تلاوت کی جاتی تھیں، بے شک میری آیتیں تم پر تلاوت کی جاتی تھیں۔ یعنی قرآن مجید یا احکام الہی جن میں پیغمبر کے فرمودات بھی شامل ہیں وہ تمہارے اوپر پڑھی جاتی تھی، لیکن تم نے آیتوں کی طرف توجہ نہیں دی، تم نے قرآن مجید کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی، تم نے قرآن مجید کی اور حدیث کی طرف توجہ نہیں دی، تم نے اپنے بچوں کو وہ نہیں پڑھایا، تم نے خود نہیں اس کو سمجھا۔ بے شک میری آیتیں تم پر تلاوت کی جاتی تھی، فکنتم علی اعقابکم تنکصون، تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتے تھے۔ آیت نمبر 67، مستکبرین بہ سامرا تہجرون، تکبر کرتے ہوئے اکڑتے ہوئے، یہ نمازیں پڑھنا مولویوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ تکبر کرتے ہوئے، اور اس کے بارے میں یہ جو مولوی بننا ہے، یہ قرآن حدیث کی جو تعلیم حاصل کرنی ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم نے کون سا مولوی بننا ہے؟ ہم تو انجینئرنگ کریں گے، ہم تو میڈیکل کریں گے، ہم تو IT کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ تکبر کرتے ہوئے اور اس کے بارے میں افسانہ خوانی کرتے ہوئے، یعنی قرآن مجید یا احکام الہی جن میں پیغمبر کے فرمودات بھی شامل ہیں ان کو چھوڑ دیا، اور تکبر کرتے ہوئے اور اس کے بارے میں افسانہ خوانی کرتے ہوئے
تہجرون تم بیہودہ گوئی کرتے تھے، یعنی بعض مفسرین بیت العتیق خانہ کعبہ یا حرم لیا ہے مراد اس سے، یعنی ان کو اپنی تولید خانہ کعبہ اور اس کا خادم اور نگران ہونے کا جو غرض تھا اس کی بنا پر آیات الہی کا انکار کر دیا، اور بعد نے اس کا مرجع قرآن کو بنایا، اور مطلب یہ ہے کہ قرآن سن کر ان کے دل میں کبر و نخوت پیدا ہو جاتی جو ان کو قرآن پر ایمان لانے سے روک دیتی۔ سامر ان کے اصل معنی ہیں چاندنی۔ عام طور پر چاند راتوں میں کعبے کے ارد گرد بیٹھ کر کفار مکہ باتیں کرتے تھے۔ چاند راتوں میں کعبے کے ارد گرد بیٹھ کر کفار مکہ باتیں کرتے تھے، اس لیے یہ لفظ راتوں کی گفتگو کے لیے استعمال ہونے لگ گیا۔ یہاں اس کے معنی خاص طور پر ان باتوں کے ہیں جو قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کرتے تھے، اور اس کی بنا پر وہ حق کی بات سننے اور اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے، یعنی چھوڑ دیتے تھے۔ اور بعض نے ہجر کے معنی ہذیان گوئی اور بعض نے فحش گوئی کے لیے کیے ہیں، یعنی راتوں کی گفتگو میں تم قرآن کی شان میں ہذیان بکتے ہو یا بیہودہ اور فحش باتیں جو ہیں وہ کرتے ہو جن کی کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اس کی مثال آج کل راتوں کو فلمیں دیکھنا اور یہ ڈرامے دیکھنا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔